حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم کی وفات کے بعد جب ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو عرب کے کفار بہت خوش ہوئے۔ خونی رشتوں کی عرب میں بہت اہمیت تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا۔ جب یہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تو اس کی تو جیسے عید ہو گئی۔ صبح ہوئی تو وہ دوڑا دوڑا گیا اور گھر گھر یہ خبر پہنچانے لگا کہ ابتر محمد اللیلہ، آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی اور وہ لا ولد یعنی بے نسل ہو گئے، معاذ اللہ۔ اس کے بعد مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ خاص کر دیا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا تو وہ فوراً منہ بنا کر کہتا کہ ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر جڑ کٹے آدمی ہیں، نعوذ باللہ۔ اس نے اس ابتر والی بات کو خوب پھیلایا۔ یہ بات دو دھاری تلوار کی طرح تھی۔ اس سے ان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صاحبزادوں کا انتقال کا غم ستاتا رہے، اور دوسرا مقصد یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر اس درخت کی مانند ہو گئے ہیں جس کی جڑیں کٹ گئی ہوں اور اب وہ گرنے ہی والا ہو، معاذ اللہ۔ عاص بن وائل تنزن لوگوں سے کہتا کہ یہ بے نسل رہ گئے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، ان کی وفات کے بعد ان کا نام بھی مٹ جائے گا اور تمہاری جان ان سے چھوٹ جائے گی۔ اپنی قوم سے تو یہ تب سے ہی لا تعلق ہو گئے تھے جب انہوں نے ان کے شرک کو اعلانیہ برا بلا کہا تھا۔ تجارت ان کی تباہ ہو گئی اور بیٹے ان کے نہ رہے، اب تو یہ بے نسل رہ گئے ہیں۔ یہ تھے وہ انتہائی دل شکن حالات جن میں سورہ کوثر نازل کی گئی۔ قریش اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بگڑے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے تھے اور کفار کے شرک کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے پوری قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ چھین لیا گیا۔ برادری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مٹھی بھر ساتھی بے یار و مددگار اور ظلم و ستم کا شکار تھے۔ اس پر مزید ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلے اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی اور تعزیت کے بجائے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور وہ باتیں بنائی جا رہی تھیں جو ایک شریف دل انسان کے لیے دل توڑ دینے والی تھیں۔ اس انسان نے اپنے غیروں سے بھی ہمیشہ نیک سلوک کیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے لفظ ابتر کے مقابلے میں سورہ کوثر کو نازل فرمایا۔ مختصر سے فقرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشخبری دی گئی جو پہلے کبھی کسی کو نہ دی گئی تھی، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی سنا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کی ہی جڑ کٹ جائے گی اور یہی ابتر اور بے نام و نشان رہ جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کے سامنے پڑھی گئی تو وہ اس کے ادبی حسن سے مبہوت رہ گئے، لیکن انہیں لفظ کوثر کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، چنانچہ وہ لفظ ابتر کو بھول گئے اور لفظ کوثر کے پیچھے پڑ گئے کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کوثر کیا ہے۔ لوگ ماہرین کلام کے آگے پیچھے پھرنے لگے اور ہر بازار، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر محفل میں بس ایک ہی لفظ کی تکرار رہ گئی۔ لفظ ابتر کے مقابلے میں لفظ کوثر کا صوتی حسن بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے رجوع کیا اور لفظ کوثر کا مطلب پوچھا۔ اس طرح لفظ کوثر نے مخالفین کے پروپیگنڈے کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ وہ مخالفین جو ابتر کہتے پھرتے تھے، اب ان پر ایک زبردست ضرب لگائی گئی کہ تم مخالف ہی جڑ کٹے ہو۔ اللہ نے تو اپنے نبی کو کوثر عطا کیا
اور بتا دیا کہ اے نبی تمہارے دشمن سمجھتے ہیں کہ تم برباد ہو گئے، مال و اولاد اور تعلق سب لٹ گیا، نہیں، اللہ نے تو تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ بیٹے نہ رہے تو کیا ہوا، اللہ نے ایک بیٹی سے تمہاری نسل چلا دی، ایک بلند پایا امت کا نبی بنا دیا، اعلی اخلاق کی بے نظیر خوبیاں دی گئیں، پھر نبوت، قرآن اور علم و حکمت کی عظیم تر نعمتیں دی گئیں، اس کے بعد توحید پر مبنی ایک ایسے نظام زندگی کی نعمت دی جو کہ آگے سے آگے پھیلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور اس کے بعد آخرت میں حوض کوثر کی وہ نعمت دی جو کسی دوسرے انسان کو نہ دی گئی۔ یہی وہ نعمت ہے کہ 1400 سال بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ویسے کا ویسے ہی بلند ہے، اور بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار نہ مٹا سکا۔ یہی وہ خیر کثیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا میں دین حق کی علمدار بن گئی، جس سے زیادہ پاکیزہ، نیک اور بلند پایا انسان دوسری کسی امت میں پیدا نہ ہوئے، اور یہی وہ امت ہے جو بگاڑ کی حالت کو پہنچ کر بھی سب سے زیادہ خیر کا عنصر اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ سلام ہو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلام ہو اس کلام کی طاقت پر۔